نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون باغوں میں ہوں گے وہ پوچھ رہے ہوں گے عن المجرمین مجرموں سے ما سلککم فی سقر کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی قالوا وہ کہیں گے لم نکو من المصلین ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے ولم نکو نطعم المسکین اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں سوچتے تھے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے حتیٰ اتانا الیقین یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ ان 8 آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے آخرت میں باغوں میں ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے، اور جب جہنم میں داخل ہونے والے مومن اس سے نکل جائیں گے تو جنتی کافروں سے ان کا حال پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی، وہ انہیں جواب دیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ ہم نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور مسلمانوں کی طرح مسکین پر صدقہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی آیات کے بارے میں بیہودہ فکر رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ باتیں ہم بھی سوچا کرتے تھے اور اللہ کے بارے میں اس کے قرآن کے بارے میں جھوٹی باتیں بولتے تھے، اور ہم اس جو آج انصاف کا دن ہے ہم اس انصاف کے اس دن کو جھٹلاتے رہے کہ جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور ان کی جزا دی جائے گی، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی اور ہم ان مذموم افعال کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گئے۔ دیکھیے کہ ان 8 آیات میں مجرموں کی طرف سے جو باتیں بتائی گئی، اگر ان باتوں میں اگر ہم غور کریں تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ عبادت بھی ضروری ہے، اور دوسروں کو، مسکین کو، غریبوں کو پیٹ بھر کر، جب انسان خود پیٹ بھر کر کھانا تو وقت پر کھاتا ہے، اور اگر اس کے پڑوس میں، اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ داروں میں اگر غریب ہیں، مسکین ہیں اور ان کو ضرورت کے وقت ان کی توجہ نہ دی جائے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ بھی قیامت کے دن جہنمی اس جرم کا بھی اقرار کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ نماز جو تمام عبادتوں سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، اس کا تارک اور فقراء اور مساکین کی ضروریات زندگی سے غفلت برتنے والا، یہ دونوں کے دونوں یکساں یعنی ایک جیسے عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ ہے وہ اسلام کہ اسلام انسان کی معاشی ضروریات کی باہم رسانی کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ یہ قرآن انسان کو اسی طرح سکھاتا ہے کہ صرف انسان اپنے بارے میں نہیں بلکہ وہ اپنے آس پاس بھی دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ پھر مزید اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی، یعنی انبیاء علیہم السلام، فرشتے، شہداء اور صالحین جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کا اذن دیا ہوگا قیامت کے دن، وہ ایمانداروں کی ضرور شفاعت کریں گے، لیکن فرمایا کہ کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہیں قیامت کے دن
شفاعت میسر بھی نہیں ہوگی۔ شفاعت کا دروازہ جو ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، اور قیامت کے دن شفاعت ضرور ہوگی، کیونکہ کثیر احادیث مبارکہ ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے شفاعت ہوگی اور شفاعت بھی ان کے کام آئے گی، اور گناہگار مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت ہے، لیکن کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہگار مسلمانوں کی شفاعت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ ترمذی شریف میں پہلی حدیث ہے، اور دوسری جو حدیث ہے وہ ابن ماجہ میں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایلیا کے مقام پر ایک قافلے کے ساتھ تھا، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت کے ذریعے، غور کیجیے گا، یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ میری شفاعت تو بہت، یعنی مجھے تو اللہ شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمائے گا، لیکن میری امت میں سے بھی ایسے ایسے عظیم لوگ ہوں گے کہ جن کی شفاعت سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت کے ذریعے بنو تمیم کی آبادی کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی اس زمانے میں جو بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، ان کی آبادی کتنی زیادہ۔ اب دیکھیں کہ میرے آقا کو کتنا، یعنی اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا کہ کس قبیلے میں کتنے لوگ ہیں، یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت کے ذریعے بنو تمیم کی آبادی کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شخص آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا؟ اب دیکھیے کہ یہ شک ہو سکتا تھا کسی کو، تو الگ سے یہ سوال کر لیا گیا، کیا آپ کے علاوہ کوئی وہ ہوگا کہ جس کی برکت سے اتنے سارے لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، میرے علاوہ کوئی اور ہوگا۔ یہ وہ شخص، حضور نے ان کا نام نہیں بتایا، لیکن فرمایا کہ ہاں میرے علاوہ وہ ہوگا، لیکن ایک ہی ہوگا۔ ایک کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کرم فرمائے گا۔ دوسری حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے، حضرت حارث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی شفاعت کے ذریعے قبیلہ مضر کے لوگوں سے زیادہ لوگ، قبیلہ مضر کے جتنے بھی لوگ ہیں، فرمایا ان کے لوگوں سے زیادہ لوگ بخشے جائیں گے، اور یہ میری امت کے بعض لوگ ان کی شفاعت کریں گے۔ آگے سنیے، فرمایا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگے ہوں۔ ان تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین، اللہ فرماتا نادانی اور بے وقوفی میں، یعنی انہیں اتنا سمجھایا جا رہا ہے، یہ آیات بینات کو سنتے ہیں، انہیں سب کچھ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ نبی کی زبان سے ساری باتیں سننے کے باوجود فرمایا کہ یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ گدھے کی طرح ہیں، کہ جس طرح شیر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے، یعنی گدھے کے اندر یہ حس اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ اگر شیر کی اسے بھنک بھی محسوس ہو جائے تو فرمایا دور سے ہی گدھا بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح شیر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے، اسی طرح فرمایا یہ لوگ میرے محبوب کی زبان سے تلاوت قرآن سن کر ان سے بھاگتے ہیں اور قرآن کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی ان کی مثال اس بدکتے ہوئے گدھے کی طرح ہے کہ جو قرآن سن کر بھاگتے ہیں، تو اللہ نے ان کو گدھے سے تشبیہ دی۔ پھر آگے سنیے، فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں،
کلا ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک، اب دیکھیے یہ کیسے مطالبے حضور سے کیا کرتے تھے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ہم اس وقت تک آپ کی ہرگز پیروی نہیں کریں گے کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک کتاب نہ آ جائے کہ جس میں لکھا ہوا یہ ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور فلاں بن فلاں کے نام ہے، اور ہم اس میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے نام کا ایک خط ہمارے نام آئے اور آسمان سے فرشتہ لے کر آئے کہ یہ فلاں کے نام ہے، یہ فلاں کے نام ہے، اور اس میں تمہارا نام دیا گیا اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں کہا گیا کہ تم رسول ہو۔ جو اللہ کے رسول ہیں ان کی باتوں پر یقین نہیں، اب ان کے لیے الگ سے کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر یہ دو آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا یہ نصیحت انہیں کافی نہیں اور نہ وہ راضی ہوں گے، بلکہ فرمایا ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے نام پر نازل کیے ہوئے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، صحیفے ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، بلکہ اللہ نے اس کی وجہ بتا دی، اگر دے بھی دیے جائیں تو یہ اتنے بدبخت کمبخت ہیں کہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں، یعنی اگر مل بھی جائے کیونکہ آخرت کا اگر خوف ہو تو پھر بھی یہ یقین کر لیتے۔ فرمایا کہ یہ تو ڈرتے ہی نہیں آخرت سے، کیونکہ انہیں اگر آخرت کا خوف ہوتا تو یہ جو دلائل اتنے قائم کیے جا رہے ہیں ان کے سامنے، اور یہ معجزات جو میرے نبی انہیں آئے رات دن انہیں معجزات دکھاتے ہیں، فرمایا معجزات ظاہر ہونے کے بعد بھی اس قسم کی ہیلا سرکشی کرنے سے یہ باز نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ یہ ہیلے بازی کرنے والے لوگ ہیں اور یہ سرکشی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر سورہ مدثر کا اختتام بڑا خوبصورت ہوتا ہے، فرمایا کلا، سن لو، انہو تذکرہ، بے شک وہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ اللہ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور مغفرت فرمانے والا۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ فرمایا اے لوگوں سن لو، بے شک وہ قرآن شریف عظیم نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، کیونکہ اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا۔ اب دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اس قرآن سے فائدہ اسے ہی ہوگا کہ جو اللہ کے چاہنے سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہی اللہ اس لائق ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈریں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہوں، اس پر ایمان لائیں، اس کی اطاعت کریں، اور وہی بندوں کے سابقہ کفر اور گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی علماء نے کہ قرآن کریم تو پند و نصیحت ہے، یعنی اس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں، یہ غافلوں کو خبردار کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ ڈنڈے کے زور سے کسی کو اسلام قبول کرنا یا اسلام قبول کروانا یا اس پر مجبور کرنا یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کا جی چاہے وہ نصیحت قبول کرے اور اپنی ابدی سعادت کا اہتمام کرے، لیکن یہ سعادت کس کو مل سکتی ہے؟ فرمایا یہ سعادت اسی کو مل سکتی ہے کہ جس کو اللہ تعالی اپنی مہربانی سے نوازنا چاہے۔ محض علم، فہم اور تجربہ کافی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے کتنے ایسے بڑے بڑے اسکالر ہیں، لیکن قرآن سے وہ علم ہے، لیکن کیونکہ اللہ کی اگر مہربانی نہ ہو تو اسی قرآن سے یہ پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ گمراہی کا
وہ بازار اگر ہم کرتے ہیں تو اسی طرح اس آخری جملہ بھی بڑا قابل غور کہ فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جو اس بات کی مستحق ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، خلوت ہو یا جلوت ہو، ایسے کاموں سے بچتا رہے کہ جس سے اس کے رب نے اسے منع کیا ہے، اور اس کے احکامات کو بجا لانے میں کسی بھی حالت میں فرمایا کہ غفلت نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ کوئی بدکار، کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے اگر حاضر ہو تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اس کو معاف فرما دے۔ اس کی رحمت بے پایا ہے، اس کی بخشش عام ہے، اس کی مغفرت کا دامن بڑا کشادہ ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت ہوا اہل التقوی وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، یعنی حضور نے اس جملے کی تفسیر اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، جو مجھ سے ڈرے اور اس نے میرے ساتھ کسی دوسرے کو کوئی خدا نہ بنایا تو میں اس بات کا اہل ہوں کہ میں اسے بخش دوں۔ یعنی اگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو میں اس بات کا اہل ہوں کہ میں اپنے بندے کو بخش دوں۔ سورہ مدثر کا اختتام ہوا، کل انشاءاللہ ہم سورہ قیامہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما، مرتے دم تک یا اللہ قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کی تعلیمات کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین دنیا میں بھی قرآن کا ساتھ نصیب فرما، مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمیں اس کا ساتھ نصیب فرما، اور کل محشر کے میدان میں بھی اس قرآن حکیم کا نور اور اس کی شفاعت اور اس کا ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ قرآن کی برکت سے ہماری پریشانیاں، تو بیماریاں، دکھ تکلیف دور فرما دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب برکت والی، عزت والی، آسان عافیت والی روزی عطا فرما، اور مرتے دم اپنے سوا کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا، ہر قسم کی ناکانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔